أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یعنی یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ان بے شک اولا پہلا بیت گھر وضع مقرر کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی جو ببکہ مکہ میں مبارکن برکت والا وہدن اور ہدایت للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ یہ یہودیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئیں گے، مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر مکہ کے کعبہ کو کیوں قبلہ بنا لیا؟ آیت نے یہ جواب دیا ہے کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، لہذا اسے پھر سے قبلہ اور مقدس عبادت گاہ بنانا ہرگز قابل اعتراض نہیں۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ فیہ اس میں آیات نشانیاں بینات کھلی مقام ابراہیم ومن اور جو دخلہ داخل ہوا اس میں کانا ہو گیا آمنا امن میں، وللہ اور اللہ کے لیے اعلیٰ پر الناسی لوگ حج البیتی خانہ کعبہ کا حج کرنا، من جو استطاع قدرت رکھتا ہو الیہ اس کی طرف سبیلا راہ، ومن اور جو جس کفرا کفر کیا فإنا تو بے شک اللہ غنی بے نیاز عن سے العالمین جہان والے۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ قل کہہ دیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بآیاتی آیتیں اللہ واللہ اور اللہ شہید گواہ علی پر ما تعملون تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کے راستے میں تیڑ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ قل کہہ دیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تصدون کیوں روکتے ہو عن سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، من جو آمن ایمان لائے، تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس کے عوجن کجی، وانتم اور تم خود شہداء گواہ جمع، وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر عما سے جو تعملون تم کرتے ہو۔
تشریح یہاں سے 108 تک کی آیات ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے اوس و خزرج کے نام سے آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھیں جو بعض اوقات سالہ سال جاری رہتی تھیں۔ جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کے دامن میں آ کر وہ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے۔ بعض یہودیوں کو ان کا یہ اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ ایک یہودی شماس بن قیس نے ان کے پیار محبت کا یہ منظر دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا اور اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ترکیب کی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشعار سنا دو جو زمانہ جاہلیت میں اوس و خزرج کے شاعروں نے ایک لمبی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار سے پرانی باتیں تازہ ہو گئی۔ شروع میں دونوں قبیلوں کے لوگوں میں زبانی تکرار ہوئی، پھر بات بڑھ گئی اور آپس میں نئے سرے سے جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہونے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی۔ بالآخر آپ کے سمجھانے سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اول تو تم خود کو ایمان لانا چاہیے، اور اگر خود اس سعادت سے محروم ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے بعد بڑے مؤثر انداز میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے اور آخر میں باہمی جھگڑوں سے بچنے کا علاج یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ و دعوت میں مصروف کر لو تو اس سے اشاعت اسلام کے علاوہ یکجہتی بھی پیدا ہوگی۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ یا ایہا، اے الذین، وہ جو کہ آمنو ایمان لائے، ان اگر تطیعو تم کہا مانو گے، فریقاً ایک گروہ، من سے الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب دی گئی کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان، کافرین حالت کفر۔